किया जाए ना, मतलब अगर ऊपर कर दिया जाए इसको, ये निकाला भी जा सकता है, लेकिन अगर ये नीचे रखा हो तो फिर ये आएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए कि मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, तकरीबन 5-6 दिन हो गए, और आज अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया कि हमने कहाँ जाना चाहिए, लेकिन जो भी जगह होगी बहुत खूबसूरत होगी। इस वक्त मैं अलाई में हूँ और गर्मी भी है थोड़ी बहुत अलाई के बाद हिस्सों में, लेकिन कुछ हिस्से बिल्कुल मुतदिल हैं। हम भी चाहते हैं कि किसी ऐसी जगह पे जाएं कि अगर आपको कभी अलाई आना हुआ तो आप उस जगह को ज़रूर देखेंगे। वैसे तो अलाई की कोई भी जगह अगर आप यहाँ पे देख ले तो कितनी खूबसूरत माहौल है यहाँ पे, ठंडा माहौल और बहुत ज़बरदस्त। और ये अलाई का जो मेन बाज़ार है बड़ा, उसके तरफ एक रास्ता जाता है। यहाँ पर ये पानी तो उधर अलाई के जो दरिया है वहाँ से आया हुआ है, और वहाँ पे अगर आप देख ले ये पाइप आपको नज़र आता होगा, यहाँ पे नीचे एक टरबाइन भी लगा हुआ है, उसके लिए ये पानी है। लेकिन इसी तरह जगह जगह हमारे अलाई में पंचक्की का भी एक सिस्टम जो देहाती तौर पे होता है वो भी आपको दिखाएंगे। ये बना बाज़ार का मेन एरिया है, और ऊपर ये बने का गांव है इस तरफ पे, और ये सड़क दमतई की तरफ जाती है, और यहाँ पर एक पंचक्की है। आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह है। ये है पंचक्की, और यहाँ पर मकई का आटा बनाया जाता है। ये मकई है और इसको यहाँ उंडेल दिए जाते हैं। यहाँ से फिर ये थोड़ा थोड़ा होके नीचे आ जाता है। ठीक है, मैं भी नीचे आ जाता हूँ। यहाँ पर हज़रत साहब के पास ये झाड़ू होती है, इसके साथ ये अच्छा, ये एक प्राइवेट खास जगह है इनकी। यहाँ पे किसी को आने नहीं देते हैं क्योंकि गंद वगैरह नीचे ना जाए, तो इसलिए इसको बिल्कुल साफ रखते हैं इस पूरी एरिया को। यहाँ पे किसी किस्म का रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह ये लोग नहीं छोड़ते। और यहाँ पर जो ये आटा इतना गर्म होता है ना, बहुत ज़बरदस्त गर्म आटा है, क्योंकि ये रगड़ रगड़ के पीसा जाता है इसके। ठीक है, और इसको अगर यहाँ से हटा दिया जाए यूं तो ये बंद हो जाता है। करीब करें हजरत, इधर ले आए। इसको अगर यूं किया जाए ना, मतलब अगर ऊपर कर दिया जाए इसको, ये निकाला भी जा सकता है, लेकिन अगर ये नीचे रखा हो तो फिर ये आएंगे नीचे की तरफ। और अगर इसको हटाया जाए, इस तरह ऊपर किया जाए, तो फिर यहाँ पे दाने रुक जाते हैं। तो ये तरीका से प्रोसेस है इसका। इसके नीचे एक टरबाइन सा लगा होता है, ऊपर से तेज पानी आ जाता है, टरबाइन को घुमाता है और टरबाइन इसको भी घुमा लेता है अपने साथ। तो यही कुछ प्रोसेस होते हैं। अब हजरत साहब से हम पूछेंगे। अच्छा, ये तकरीबन जितने भी थोड़े हैं बाहर के लोगों के हैं,
اور ان کا یہاں کوئی قیمت پیسوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا، بلکہ بندے سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا 1 من آٹے کیا مکئی کے یہ 4 کلو لیتے ہیں ان سے، تو یہی ترتیب ہوتی ہے. یہاں ترازو بھی ہے، اچھا اس کے ساتھ تول لیتے ہیں ان کو. ٹھیک ٹھیک، تو یہی پروسیس ہے یہاں کا. اور جگہ بہت گرم ہے، ٹھیک ہے، میرے اوپر تو پسینہ آ گیا. اچھا، پنچکی کے لیے تو سب سے مین چیز یہاں پہ پانی ہوتا ہے، اور پانی یہ تو دریائے الائی جو ہے وہاں سے بہت دور سے انہوں نے اس نالے کو پکڑا ہے، اور یہاں تک اتنا سارا پانی آ جاتا ہے. اب اگر آپ وہاں پہ بچے کو دیکھیں تو ان بچوں کے لیے کافی خطرہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ باڑ بھی لگایا ہے، اور یہاں سے پانی نیچے چلا جاتا ہے. یہاں بھی انہوں نے کچھ گرل وغیرہ لگائے ہیں تاکہ کوئی بڑی چیز جس طرح کے انسان وغیرہ بچے یہ اس کے اندر نہ جائے. تو ترتیب یہ ہوتی ہے ان کا نا کہ سب سے پہلے اگر بند کرنا ہو تو پھر یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے اس کو نکال لیتے ہیں، یہ یہاں سے اس کو نکال کے وہاں پہ لگا دیتے ہیں، تو پانی سارا ادھر آ جاتا ہے اور یہاں سے پھر پنچکی سے باہر ہو کے بہ جاتا ہے. یہ گدر ہے یہاں کا. گدر پشتوں میں اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پہ گاؤں کے بچے اور لڑکیاں لڑکے وغیرہ سارے آ جاتے ہیں اور وہاں نہاتے بھی ہیں اور وہاں سے پانی بھر کے گھر لے جایا کرتے تھے. لیکن اب وہ ماحول تو نہیں رہا. چھوٹے بچے یہاں پہ آ جاتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں بھی آتی ہے چھوٹی چھوٹی. یہاں پہ آپ کو ایک اور بات میں بتاؤں کہ بنا جو ہے نا، بنا اور ایسے جو مغربی سائڈ پہ یا شمالی مغرب نا حضرت یا جنوبی مغرب ہے، اس طرف پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہ گرم ہے، لیکن اگر آپ اس اوپر جاتے ہیں تو پھر یہ ٹھنڈا ہے. اور بنا پراپر جو ہے یہ بھی تھوڑا بہت گرم ہے، لیکن صرف ہمارے علاقے کے لوگوں کی نسبت سے. باہر سے اگر لوگ آ جاتے ہیں تو ان کو یہ جگہ بھی کافی ٹھنڈا لگتی ہے، اور یہی ان کے لیے معتدل جگہ ہوتی ہے. اچھا میرے دوستو، اگر آپ تعلیم کی بات کریں تو یہاں پہ پرائمری اسکول، ساتھ وہ ہائی اسکول، اور اسی طرح ہر گاؤں کے پاس پرائمری اسکول تو ضرور موجود ہوتے ہیں. اگر علاقہ تھوڑا بڑا ہو تو وہاں پہ ہائی یا مڈل اسکول بھی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ دینی اعتبار سے چیک کریں تو ماشاءاللہ یہاں پہ سب سے بڑا مدرسہ جامعہ اسلامیہ بنا، جو کہ تقریباً 1992 کا ہے. 92 مطلب 90 کی دہائی میں یہ مدرسہ بنا ہوا ہے، اور ابھی تک ماشاءاللہ اس نے ایک انقلاب برپا رکھا ہے الائی کے اندر، مختلف اعتبار سے، خصوصاً عربی زبان کے حوالے سے، کہ میں نے خود یہاں پہ پڑھا ہے. اور ایک وقت تھا کہ ہم اردو میں بات کیا کرتے تھے، اور اسی طرح عربی کے اندر بھی. الائی میں تو اردو بولنا بھی کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ پٹھانوں کا ایریا ہے، تو انہوں نے زبانوں پہ کافی فوکس کر رکھی ہے، جو کہ ایک بہت اہم چیز ہے ایک انسان کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو بہت ساری زبانیں آتی ہو
تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بلا خوف و فکر پھر گھوم سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو زبانیں نہ آتا ہو تو پھر آپ اپنے علاقے سے ہی باہر نہیں جا سکتے. تو خصوصاً یہ لوگ اسی پہ فوکس کرتے ہیں. ساتھ ساتھ درس نظامی بھی ہے. اب تو ماشاءاللہ یہاں پہ کیا ہے کہ دنیاوی تعلیم مطلب میٹرک تک ان کے پاس اسکول بھی ہے. الجامعہ ماڈل پبلک ہائی اسکول وہ بھی ان کے پاس موجود ہے جو ان کے زیر نگرانی اور انہی کے اپنے اساتذہ اس میں پڑھاتے ہیں بچوں کو. تو بہت سارے وہ بچے بھی ہوتے ہیں. اس وقت یہاں پر چاول کے کھیت تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے پودے نکال کے اس جگہ جگہ پہ اس کی چھوٹی چھوٹی گڈیاں لگائی جائے گی اور چاول پھر کاشت کیے جائیں گے اس میں. تو میرے دوستو یہ ہے پراپر بنا اور نیچے یہ اس کا بازار ہے. بہت بڑا بازار ہے جس کو دیکھ کر اس پہ اب ایک شہر کا بھی اطلاق ہو جاتا ہے. اور اوپر اگر آپ جائے تو بنا گاؤں کی مین آبادی شروع ہو جاتی ہے جہاں پہ پھرنا گھومنا مناسب نہیں ہے کیمرے کے ساتھ. تو اس لیے میں بالکل گاؤں کے سامنے ہوں اس وقت اور یہاں کے مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اور جو پنچکی یہاں پہ بنی تھی وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. تو اگر ویڈیو آپ لوگوں کو پسند ہے سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تب تک کے لیے اتنا ہی کافی. اللہ حافظ.